السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا و مصلیا اما بعد، النواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البر والاسم فقال البر حسن الخلق والاسم ما حاک فی صدرک۔ معزز ناظرین، گناہ کسے کہتے ہیں؟ اس موضوع کی تیسری نشست آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ بڑا ہی اہم موضوع ہے، سننے کے قابل ہے، بہت ہی بڑا ہماری زندگی میں فائدہ حاصل ہوگا اس سے۔ تیسری نشست میں میں بتاؤں گا، پہلے نشست میں آپ نے سنا کہ گناہ اور نیکی کسے کہتے ہیں۔ دوسری نشست میں آپ نے سنا کہ کبھی کبھی گناہ کرنے کے بعد ہمارا دل ہمیں ملامت نہیں کرتا، ہمارے دل میں بات نہیں کھٹکتی ہے۔ اور تیسری نشست میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ اگر ہم گناہ کا کام کریں اور لوگوں کا خطرہ نہ ہو، ایسی کنڈیشن میں ہم کہاں تک پہنچ چکے ہوتے ہیں۔ یاد رکھنا، اگر ہم گناہ کا کام کرتے ہیں، گناہ کا کام کرنے کے بعد لوگوں کے علم کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا ہے، ہمارے دل میں بالکل یہ بات نہیں پیدا ہوتی ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا، تو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو خطرناک عذاب کی دھمکی دی ہے۔ کیا کہا اللہ کے نبی نے ایسے لوگوں کے بارے میں کہ جو گناہ کا کام بھی کرے، لوگوں کا کوئی خطرہ بھی نہ ہو کہ لوگ جانیں گے تو کیا کر لیں گے، لوگوں کو اگر علم بھی ہو گیا تو کر کیا لیں گے، میرا کیا کریں گے۔ اگر یہ سوچ ذہن میں پیدا ہونے لگی ہے تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ کل امتی معاف، میری پوری کی پوری امت کے لیے معافی ہے، نجات ہے، اللہ معاف کر دے گا میری پوری امت کو، الا المجاہرین، سوائے مجاہرین کے، سوائے ان لوگوں کے جو کھلم کھلا گناہ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے مجاہرین کی تشریح کی کہ مجاہرین ان کو کہتے ہیں ان يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا الحدیث۔ مجاہرین کسے کہتے ہیں؟ کلم کھلا گناہ کا مطلب کیا ہے؟ آدمی شام کے وقت کوئی گناہ کرے، کوئی جرم کا ارتکاب کرے، کسی جرم کا، اور صبح کے وقت اپنے دوستوں میں جا کر کے اس گناہ کو بیان کرے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ پر پردہ ڈال دیا تھا۔ صبح کیا، دوستوں میں پہنچا اور دوستوں کو بڑے خوشی کے ساتھ یہ پیغام دے رہا کہ میں نے رات میں ایسا ایسا کام کیا، حالانکہ اللہ نے اس کے گناہ پر پردہ ڈال دیا تھا، لیکن جب وہ خود دوستوں سے بیان کرنے لگا تو اللہ رب العالمین نے اس کے جرم کو، اس کے اس گناہ والے کام کو لوگوں میں اوپن کر دیا۔ تو ایسے آدمی کے لیے معافی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ میری پوری امت کے لیے معافی ہے، سوائے اس آدمی کے جو کھلم کھلا گناہ کرے۔ اور کھلم کھلا گناہ کرنے کا مطلب یہ ہے، ایک تو گناہ کرے، دوسرا گناہوں کو اپنے دوستوں میں بیان بھی کرے کہ میں نے آج ایسا ایسا غلط کام کیا ہے۔ اگر ہم اس حد تک پہنچ چکے ہیں تو سمجھ جائیں کہ اب ہمارے لیے معافی کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اب ہمارے لیے معافی نہیں ہے۔ لہٰذا ایسی کنڈیشن میں جب ہمیں احساس ہو جائے کہ اب لوگ ہمارا کیا بگاڑ سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں، کیا کر لیں گے لوگ، فوراً اللہ کی طرف رجوع کرنا، شیطان کے فندوں سے، شیطان کے مکر و فریب سے اپنے آپ کو نکال کر کے اللہ رب العالمین کے دین کی طرف، اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کی طرف واپس آ جانا۔ اللہ کے رحمت کو کشادہ پائیں گے، اللہ رب العالمین کو معاف کرنے والا پائیں گے، چونکہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ کل امتی خطاؤن کل بنی آدم خطاؤن، ابن آدم پوری کی ذریت آدم خطا کار ہے، گنہگار ہے، وخیر الخطائین التوابون، لیکن سب سے بہتر گنہگار وہ آدمی ہے، سارے ابن آدم خطا کار ہیں، سب سے بہتر خطا کار کون ہے؟ خطا کاروں میں بھی بہتر ہوتے کون لوگ؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا وخیر الخطائین التوابون، سب سے بہترین گنہگار وہ لوگ ہیں جو غلطی کرنے کے بعد توبہ کرتے، اللہ کی طرف رجوع کرتے، اللہ سے معافی مانگتے، اللہ سے روتے گڑ گڑاتے، جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، حضرت آدم نے اللہ سے رویا، معافی مانگا، اللہ نے معاف کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام سے غلطی ہوئی، یونس علیہ السلام سے غلطی ہوئی، حضرت یونس علیہ السلام نے
اللہ رب العالمین سے توبہ کیا، اللہ رب العالمین کو پکارا سمندر کی تاریکی میں، مچھلی کے پیٹ میں جہاں کوئی نیٹ ورک کام کرنے والا نہیں، مچھلی کے پیٹ میں ہے، مچھلی کے پیٹ کی تاریکی، سمندر کی تاریکی، سمندر کی گہرائی میں جہاں کوئی نیٹ ورک کچھ بھی کام نہیں کر سکتا، وہاں بھی انہوں نے بغیر کسی نیٹ ورک کے اللہ رب العالمین کے دروازے کو کھٹکھٹایا، رونا شروع کر دیا، معافی مانگنا شروع کر دیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ رب العالمین نے حضرت یونس کو بھی نجات دیا، حضرت آدم علیہ السلام کو بھی نجات دیا، سب کو معاف کر دیا۔ لہٰذا سب کے سب گنہگار ہیں، لیکن جو گناہ کرنے کے بعد اللہ سے توبہ کرتے ہیں، اللہ کے نظر میں بہت ہی زیادہ محبوب بن جاتے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو اگر غلطی ہو جائے تو غلطی کے بعد اپنے غلطیوں پر شرمندہ ہونے کی، احساس کرنے کی اور توبہ کرنے کی، اللہ سے رونے اور گڑگڑانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔